سرکار وفا سبقہ سکینہ باب الحوائج ذو الغضب والجلال، یہ آپ کے خطابات و القابات ہیں۔ جلال عباس کہ کوئی جھوٹی قسم عباس کی نہیں کھا سکتا۔ روضے کی شان گنبد کا لہراتا ہوا پرچم، زائروں کی حاضری، روضے کا اشتہام، زری کے چاروں طرف باب الحوائج کی پکار، میدان کربلا میں چمکتا ہوا روضہ مثل آفتاب یا دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیر ہے جو اپنے مقام پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے روضے روئے زمین پر تعمیر نہیں ہوئے۔ کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حسین اور عباس کے روضے سے پہلے دنیا میں کوئی روضہ نہیں بنا تھا۔ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو، لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ قبر پہ کوئی عمارت بنائی جاتی ہے۔ کسی کو یہ بات پتہ ہی نہیں، کوئی یہ بات جانتا ہی نہیں تھا کہ قبر پہ کوئی عمارت بن سکتی ہے۔ اور جب عمارت بنی حسین اور عباس کی قبر پر، تو دنیا حیران ہو گئی کہ یہ کیا بن گیا۔ اور پھر اس کا نام رکھا گیا روضہ۔ یہ لفظ بھی پہلی بار آسمان سے اترا کسی عمارت کے لیے۔ ایک تو یہی نہیں معلوم تھا کسی کو کہ عمارت بنتی ہے قبر پہ، اور اگر بنتی ہے تو کیسی ہوتی ہے۔ یہ بھی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ نقشہ کہاں سے بن کے آیا، اس لیے کہ انجینئرنگ کا شاہکار ہے، حیرت انگیز ہے وہ نقشہ جو حسین اور عباس کے روضے کا بنا۔ دنگ رہ گئی دنیا کہ یہ کیسی عمارت بن گئی، یہ کس ذہن نے بنایا، اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ ایسے در، ایسے دالان، ایسے پلرز، کھمبے، ستون، چاروں طرف اس کے غلام گردش، حجرے، کہاں سے یہ ذہن میں خاکہ ابھرا کہ بنانے والے نے سوچا کہ بیچ میں عمارت ہو، چاروں طرف صحن ہو، عمارت میں داخلے کے کتنے دروازے ہوں، باد قبلہ کدھر ہو کہ جب داخل ہو تو قبلہ سامنے ہو، کتنے دروازے رکھے جائیں، پھر اس میں 2 مینار ہوں، بیچ میں ایک گنبد ہو،
اس سے پہلے کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ 2 مینار اور 1 گنبد بنایا جا سکتا ہے اس نقشے کا، پھر اس پر سونا چڑھانا، میناروں کا ڈیزائن، گنبد کا شیپ، پھر گنبد کے بالکل نیچے زری یا زری کے اوپر بالکل گنبد. کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ کون لوگ بنا کے چلے گئے، کہاں سے نقشہ آیا، کس نے یہ خاکہ دیا. اب جب دیکھا لوگوں نے تو سوچنے لگے کہ ایسی اور عمارتیں بنائیں. بادشاہوں نے سوچا کہ ہم بھی پھر ایک ایسی عمارت بنائیں. کوئی بادشاہ اٹھا، اس نے کہا ایسی عمارت علی کی قبر پر بھی بناؤ. جب کربلا تعمیر ہو گئی، عباس کا روضہ بن گیا، تو پھر علی کا روضہ نجف بنا. پھر جب نجف بھی تعمیر ہو گیا، لوگوں نے کہا آپ اسی طرح کازمین بناؤ، اسی طرح کا سامرا بناؤ. یعنی عمارتیں بڑھنے لگی تو تھوڑی سی شرم آئی خلافت عثمانیہ کو، تو انہوں نے کہا جب بیٹوں کی بن گئی ایسی شاندار عمارت تو چلو ہم بھی کچھ رسول اللہ کے روضے پہ بنائیں. تو 1 گنبد بنا کے اس کو ہرا پوت دیا. اس کا نام رکھا گنبد خضرا. تو حسین کی وجہ سے نانا کی قبر پر بھی 1 گنبد بن گیا. ورنہ پہلے کسی کی عقل میں یہ نہیں آیا تھا کہ رسول کی قبر پر بھی کوئی عمارت بنائی جائے. تو جب حسین کے روضے کے بعد گنبد خضرا بنا تو حدیث نے آواز دی حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. یہاں حدیث کا صرف ایک ہی ٹکڑا کافی ہے، حسین کی وجہ سے میں ہوں. نہیں سمجھا؟ جب حسین پیدا ہوئے تھے شعبان میں تو اس وقت حدیث کا پہلا ٹکڑا تھا یہ حسین، یہ بچہ مجھ سے ہے. حسین کی تاریخ 3 شعبان 4 ہجری سے قیامت تک اب نبی حسین سے ہے. بچہ آ گیا نبی سے ہے، لیکن اب حسین سے نبی ہیں. کب تک؟ قیامت. تو روضہ بنا، پھر نجف بھی بنا، پھر بڑے بڑے لوگ آنے لگے، زائر بن کے آنے لگے. پھر دنیا کے لوگوں کا رخ ادھر پھر گیا. کیا امیر کیا غریب، ضرورت تو کس کو نہیں ہے. زندگی میں ضروریات کس کو نہیں ہے. کسی کا تخت چلا جا رہا تھا، کسی کے ملک پہ قبضہ ہونے والا تھا، کوئی مرنے والا تھا، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، کسی کے اولاد نہیں، بادشاہ ہے وارث نہیں رکھتا، کہاں جائے کیا کرے. چلو بھائی چلو کربلا چلے، چلو بھائی چلو عباس کے پاس چلتے ہیں، ان سے مانگیں گے. کوئی آیا بیٹا مانگا، بیٹا مل گیا، انہوں نے دے دیا.
اب یہ کیا کریں؟ اتنی بڑی دولت تو انہوں نے دے دی، جو نہ ملنے والی تھی وہ مل گئی، تو اب کیا کریں؟ چڑھا دو سونا، 2 من سونا چڑھا دو، خزانہ بھر دو، سونے کے دروازے بنا دو۔ راتا راتی حکومت جانے والی تھی، تخت الٹنے والا تھا، بھیس بدل کے بادشاہ آ گیا، زری سے لپٹ گیا، عباس ہماری سلطنت بچا لو۔ عباس نے بچا لیا، ہم سارے دروازے سونے کے کر دیں گے، جواہرات چڑھوا دیں گے، ہم قالین بچھوا دیں گے۔ کچھ وہ تھے جو مطلب سے آتے تھے، عباس نے ان کو بھی مایوس نہیں کیا۔ کچھ وہ تھے جو صرف محبت سے آتے تھے، جو محبت سے آتے تھے وہ کچھ مانگتے نہیں تھے، لیکن جب جاتے تھے تو خزانے لٹا کے جاتے تھے۔ شہزادیاں اور ملکائیں آئیں تو جتنے بھی زیور تھے جواہرات کے وہیں چڑھا کے چلے گئے، چڑھا دی۔ سپاہی آیا تلوار چڑھا دی، بادشاہ آیا تاج چڑھا دی۔ اتنے تاج چڑھے، اتنے تاج چڑھے، کہاں چڑھے؟ جو بھی بادشاہ آیا طواف کیا اور عباس کے پیروں پہ تاج اتار کے رکھ دیا۔ ہزاروں تاج عباس کی ٹھوکر میں کھیلنے لگے۔ جواہرات پانی کی طرح بہنے لگے، خزانہ بنانا پڑا، بڑے بڑے تہخانے بنائے گئے، تہخانوں میں دولت بھر دی گئی، اس کے چارٹ بنتے تھے، سال بہ سال حساب لگتا تھا، حساب لگائے گئے کتنے کروڑ روپے کی دولت حسین کے خزانے میں، عباس کے خزانے میں، امام رضا کے خزانے میں، قاسمین کے خزانے میں۔ زری میں سونے کے سکے پڑنے لگے، ہر ہفتے بوریوں میں بھر لیا جاتا، پورا ڈپارٹمنٹ تھا جو بیٹھ کے گنتا تھا۔ ملک کا بادشاہ، ملک کا حاکم، ملک کا صدر روزے کے خزانے سے قرضہ مانگنے لگا۔ بھائی ملک کو نقصان ہوا ہے، کچھ خسارے میں، بجٹ جا رہا ہے ہمارا، ہم خزانہ حسینی سے اتنے اتنے سکے یا سونا قرض لیتے ہیں۔ ساری حکومتیں حسین و عباس کی قرضدار ہو، منتیں جو پوری ہو رہی ہیں وہ تو قرضہ الگ، وہ قرضہ الگ ہے، یہ قرضہ الگ ہے جو لیا جا رہا ہے اور پھر سال بہ سال ادا کیا جا رہا ہے۔ اور خداموں کی وہ شان کے اکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدام کون ہے؟ خدام کہاں سے آئے ہیں؟ خدام بنی اسد ہیں، قبیلہ بنی اسد جسے حسین خود متولی بنا کر گئے، نسل در نسل وہ خدمت کر رہے ہیں۔ اب ان سے آ کر کہیں بڑے بڑے تجار، ارب پتی تاجر کہ یہاں زائروں کی جوتیاں اٹھانے کے لیے ہم کو ملازم رکھ لو، اور وہ اکڑ کر کہیں درخواست دیجئے، آپ سے پہلے 200 ارب پتی اور درخواست دے چکے ہیں۔
درخواستیں آ چکی ہیں. جب آپ کا نمبر آئے گا آپ کو بلا لیا جائے گا. 60-65 لاکھ کی کار پہ اترتا ہے اور جب رات کو جاتا ہے تو ارب پتی کے بیٹے کاریں لے کر اس ملازم کو لینے آتے ہیں جو دن بھر جوتیاں اٹھا اٹھا کے رکھتا. دنیا کے بڑے بڑے سربراہ جنہوں نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم شیعہ ہیں مگر چھپ کر خط لکھتے رہے خداموں کو کہ اب جو پرچم اترے گنبد کا تو اس ملک کو ملے گا. حیرت ہوگی آپ کو عباس کے اترے پرچم برطانیہ نے بھی مانگے ہیں اور امریکہ نے بھی مانگے ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ تو بس سیدھی سیدھی مجلس سننا جانتے ہیں، لیکن ہم نے بھی طے کیا ہے کہ اب ہم نے چھوڑ دیا سیدھی سیدھی مجلس سنانا. جب تک نالج میں بچوں کے اضافہ نہ ہو. یہ کمپیوٹر کا دور ہے، یہ کمپیوٹر کا دور ہے. کئی کروڑ روپے کی تو وہ چادر ہوتی ہے جو تابوت عباس اور تابوت حسین پہ ڈالی جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں جواہرات سچے ٹکے ہوتے ہیں، سچے جواہرات. اچھا سونا چڑھا دیا، کئی من سونا چڑھا دیا، دروازے سونے کے کر دیے. اب بادشاہ تو بیٹھے ہوئے ہیں پشت در پشت. بادشاہوں کی منتیں بھی پوری ہو گئیں، خوشحال ہیں. اب کیا کریں؟ محبت تو نہیں جائے گی. تو اودھ کے بادشاہوں نے پورا دریائے فرات دوبارہ بنوا دیا، پورا نجف کا روضہ بنوا دیا. حضرت عباس کی دیواریں سونے کی کر دی، ٹائلز سنگ مرمر کے کر دی، آیات لکھا دی، زری سونے کی کر دی. اب کیا کریں؟ دل نہیں بھرا، دل نہیں بھرا. مرزا فصیح مرثیہ نگار، بڑے مشہور مرثیہ نگار، ہر دور میں 4 یا 5 مرثیہ نگار امام حسین مشہور رکھتے ہیں. تو میر انیس، مرزا دبیر، تعشق، عشق، مونس، انس، ایک عہد کے 6 شاعر گنا دیے. ان سے پہلے یعنی ان کے عہد سے فوراً پہلے یعنی انیس کے والد کا عہد، تو اس میں بھی 4 بڑے شاعر تھے. میر انیس کے والد میر خلیق، ایک ہندو شاعر دلگیر، مرزا دبیر کے استاد میر ضمیر، اور چوتھے تھے مرزا فصیح. عہد تھا بادشاہ نصیر الدین حیدر اور غازی الدین حیدر، بادشاہ اودھ. خوشحال ہے حکومت، کوئی ایسی خاص منت مراد بھی نہیں ہے. اب مرزا فصیح جو تھے وہ جناب عقیل مولا علی کے بڑے بھائی کی نسل میں تھے. جناب عقیل جو تھے مکے کی جو جائیداد رسول اللہ کی تھی، جو باپ دادا کا مکان تھا، تو چونکہ سب مدینے آ گئے تھے ہجرت کر کے، تو اب وہ جو مکانات پڑے ہوئے تھے وہاں بنی ہاشم تھے، ان کا کیا ہوتا؟ تو رسول اللہ نے اپنے سارے مکان، ابو طالب کا مکان سب دے دیا تھا عقیل کو. یعنی مکے کی کل جائیداد، زمینیں، باپ دادا کا گھر، کوئی ایک گھر تو تھا نہیں رسول اللہ کا، ننیال کا الگ تھا، ددیال کا الگ تھا. ننیال کا اس لیے مل گیا کہ ماموں کوئی تھا نہیں.
بھئی اگر ماموں ہوتا رسول اللہ کا کوئی تو مکان اس کو ملتا، تو جب وارث نہیں ہے تو نواسے ہی کو تو ملے گا۔ سو گیا پیار میں مجلس نہ پڑھوں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بھئی آج آپ کیا چاہ رہے ہیں مطلب؟ محمد و آل محمد بھئی جب اولاد نہیں ہوگی، نہیں بتائیے آپ، مجلس سمجھ میں نہیں آ رہی، اصل میں مجلس سمجھ میں آئے؟ بعد میں تو جب آئیں گے، جب موضوع آئے گا، ابھی تو وہ بھر رہا ہے، وہاں گیٹ تک آتے آتے جو کہتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹریفک بہت ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے بس، اور وہ جو وہاں بیچارے وہاں پھنسے ہوئے ہیں سڑے ہوئے پل پر، یہ پل بھی بن گیا اور کسی کام کا نہیں۔ کراچی میں جتنے پل بنے ہیں وہ اس لیے بنے بس چڑھو اور خوش ہو جاؤ، اترو وہاں پہنچ جاؤ۔ وہ سب پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، پہنچ چکے ہیں۔ میں دیکھ تو میں رہا ہوں نا، آپ کو اپنی جگہ جم کے بیٹھے میں مجلس سننے، وہ بیچاری جن کی گاڑیاں پھنسی ان کا کیا ہوگا؟ شگے چیلوں میں تو اوروں کا بھی تو خیال کرنا ہے۔ تو فارم میں تو آئیں گے، نماز بھائی کہہ رہے ہیں فارم میں آئیں، ابھی آپ تو اسلام آباد سے آئے ہیں، آپ تو ہر وقت فارم میں رہتے ہیں، آپ تو دارالحکومت سے آئے ہیں، ہم تو کراچی کے رہنے والے، ہم تو کبھی تھے دارالحکومت، اب تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ دیکھا آپ دیکھیں فوراً گواہی ملی، اور گواہی دینے والے ممتاز گواہی ملی، اور موتی بھی ہیں یہ، صرف ممتاز نہیں ہے، گواہی کا موتی لائے۔ تو بہت سے لوگ ابھی پہنچے نہیں، ابھی بہت سے لوگ خاص جو آپ کے ساتھ ہیں روز سننے والے ہیں نہیں پہنچے، تو انہیں آ جانے دیجیے، پھر اصل موضوع شروع ہوگا۔ جب تک آپ میں حضرت عباس کے موضوع سے تو نہیں ہٹا، موضوع تو وہی، میں تو روزے پر ہوں، آپ کو زیارت کرا رکھا۔ تو مرزا فصیح جو تھے وہ جناب عقیل کی اولاد تھے، جناب عقیل کو مکے کی ساری جائیداد مل گئی تھی، اور عقیل ہی اس کے نگراں تھے۔ اب جب عقیل نہ رہے تو وہ ساری جائیداد عقیل کی اولاد کو ملے گی، چونکہ عقیل کو مکے کی جائیداد جو رسول نے دی تھی وہ اس شرط پہ دی تھی کہ بنی ہاشم ہمیشہ کعبے کے متولی رہے ہیں۔ اب مجھ کو تو مدینے جانا نہیں ہے، نہ میں جاؤں گا نہ علی جائیں گے، نہ حسن جائیں گے نہ حسین جائیں گے، تو اب اللہ میاں کے گھر کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ تو پہلے عقیل کو اپنا گھر دے دیا کہ یہ ہمارا گھر تمہارے سپرد ہے، اس کی انکم سے اللہ میاں کا گھر بناؤ، لیپو پوچھو صفائی۔ پتہ چلا رسول کے گھر کی وجہ سے اللہ کا گھر محفوظ رہا۔ تو عقیل نے کعبے کی دیکھ ریکھ کی، اس لیے کہ وہ متولی بنائے گئے۔ تو اب نسل میں تولیب چلی، اب سارے متولی جو آئیں گے کعبے کے مالک وہ عقیل کی اولاد میں آئیں گے، کنجی ان کے پاس رہے گا۔ تو اب 1857 کے آس پاس مرزا فصیح عقیل کی اولاد تھے، رہتے تھے لکھنؤ میں، لیکن نسلاً سارے مکان عقیل کے مرزا فصیح کو ملے تھے جو رسول اللہ کے مکان تھے، اور شرط کے ساتھ متولی بھی کعبے کے یہی تھے مرزا فصیح۔ اب
اب دل اٹکا رہتا تھا لکھنؤ کی عزاداری میں، وہاں تھا اللہ کا گھر، لکھنؤ میں تھے امام حسین کے بہت سے گھر، اب ان کے سمجھ میں نہ آئے وہاں رہوں کہ یہاں رہوں، یہاں رہوں کہ وہاں رہوں۔ آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ آپ کیا سوچ سکتے ہو؟ آپ کیا سوچ سکتے ہو؟ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ کا ذہن ایمان نہیں پہنچ سکتا۔ لکھنؤ میں جو عزاداری کر چکا ہو اس سے آ کے جبریل امی کہیں کہ پوری جنت تیرے نام لکھ دی جائے گی، لکھنؤ چھوڑ دے، تو وہ جبریل کو بھگا کے کہے گا جاؤ جنت میں آگ لگا دو، لکھنؤ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے لکھنؤ۔ ابھی تو نالج میں اتنی کمی ہے کہ لوگ لکھنؤ کو نہیں سمجھیں، اور جب تک لکھنؤ کو نہیں سمجھیں گے تو کربلا کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ پہلے مجازی کربلا سمجھ لیں، پھر حقیقی کربلا سمجھ میں آئے گی۔ یہ ہے روئے زمین پہ لکھنؤ، جس کے لیے حدیث ہے کہ خصوصی طور پہ لکھنؤ جناب سیدہ کے جہیز میں عطا کیا گیا۔ جہیز میں یہاں پاکستان میں مشہور ہے کہ پیشاور جو ہے وہ جناب سیدہ کے محل میں، ابھی کتاب آئی ہے تاریخ عزاداری پیشاور، اس میں مصنف نے یہ بات لکھ دی ہے کہ پیشاور جناب سیدہ کے محل میں ہے۔ ادھر جناب سیدہ کے محل پہ پٹھانوں نے قبضہ کر لیا۔ ارے یہ کوئی نئی بات ہے بھائی، ان کے باپ پہ بھی تو پٹھانوں ہی نے قبضہ کیا تھا۔ اب علمان بھائی کہہ رہے تھے فار میں آئیے، ہم آپ کو فار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو پشاور اور لکھنؤ میں فرق یہ، پشاور پہ قبضہ ہے، لکھنؤ کے دشمن کا قبضہ نہیں ہے، وہاں ہندو بھی رہتا ہے تو عزاداری کرتا ہے۔ یہ ہے لکھنؤ کی سرزمین کہ جو وہاں پیدا ہوگا وہ سرزمین اس سے حسین حسین کروا لیتی ہے۔ لکھنؤ میں آپ کو کسی کونے میں دشمن حسین نہیں ملے گا جیسے پاکستان میں مل جاتے ہیں، ڈھونڈے سے نہیں ملے گا۔ وہاں کا بہت ہی سڑا دشمن اہل بیت بھی ہو، بہت ہی سڑا دشمن اہل بیت، تو وہ بھی کبھی اظہار نہیں کرے گا، امام حسین کا نام لے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہاں رہنا دشوار ہو جائے گا، اور واقعی رہنا دشوار کر دیتے ہیں۔ حسین کے چاہنے والے ہندو، سکھ، شیعہ، سنی سب کافر کرتا، عجیب سرزمین۔ اور موضوع رکھا ہے ہم نے قصر مسیب میں، اب جو اشرا انشاءاللہ 29 سے شروع ہوگا، پوری دنیا کی عزاداری حسین، پوری دنیا کی۔ تو اس میں سب سے زیادہ حصہ آئے گا لکھنؤ کا۔ وہاں سنیے گا آپ کے لکھنؤ کیا ہے۔ جلنے والے لکھنؤ سے بھی جلتے ہیں، جلنے والے لکھنؤ سے بھی جلتے ہیں، محبت کرنے والے اب تک محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ لکھنؤ نے حسین سے محبت کی، اس کا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو ایسا شہر کہ جس کی فضائل میں شروع کروں تو رات گزر۔ اب مرزا فصیح چھوڑیں تو کیسے چھوڑیں؟ کعبہ میرے آگے ہے کلیسا، کیا ہے؟ کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ تو لکھنؤ ہندو شہر ہو گیا، کلیسا ہو گیا، کعبہ پیچھے۔ مرزا فصیح کیا کریں؟ کدھر منہ کریں اور کدھر پیٹ کریں؟ تو انہوں نے طے کیا، انہوں نے کہا بھئی 6 مہینے تو رہیں گے کعبے میں،
6 مہینے رہیں گے لکھنؤ میں. ایک جملہ کہنا تھا، اس کے لیے اتنی تمیز کی تاکہ نالج میں اضافہ ہو جائے. جب چلنے لگتے 6 مہینے وہاں سے لکھنؤ سے، تو سارے بادشاہ بلا کے انہیں دعوت کرتے اور کہتے کہ ہمیں آپ کی عادت معلوم ہے، آپ کربلا ہو کے کعبے جاتے ہو، تو جب کربلا جانا یہ سونے کے گلدستے، یہ جواہرات کے سجے ہوئے برتن، یہ زیورات، یہ روضے پہ چڑھا دیجیے گا. ایک سونے کی بشتی میں سارے تحفے رکھ کے مرزا فصیح کربلا چڑھا کے کعبے چلے جاتے. کیا کہاں پہ تقریر چھوڑی تھی کوئی یاد کر کے بتایا جائے؟ تقریر یہاں پہ چھوڑی تھی کہ بھئی اب کیا مانگنا، سب کچھ تو مانگ چکے، لیکن محبت تو ختم نہیں ہوئی، تو تحفے جا رہے، بادشاہوں پہ تحفے جا رہے، انبار لگ گئے تحفے. اس کے ساتھ ساتھ وظیفے باندھ دیے. اودھ کے بادشاہوں نے سالانہ رقم نجف اور کربلا کے نام کر دے. کروڑوں روپے آج کے بنتے ہیں، اربوں. اور جتنے طلباء مدرسے میں نجف میں پڑھتے تھے، فردن فردن ہر عالم اور ہر طالب علم کا وظیفہ بادشاہ نے اودھ میں باندھ دیا. پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر نقش نے، جو یہودی ہے، اس نے نجف کربلا عراق پر PhD کی ہے. اس میں اس نے ایک چیپٹر دیا ہے نجف اور اودھ لکھنؤ کے بادشاہ. کتاب امریکہ نیو جرسی سے چھپی ہے، ہمارے پاس ہے کتب خانے میں انگریزی میں. اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو کاغذات مجھے ملے نجف سے، جن کی روشنی میں میں نے PhD کی ہے، یہ پتا چلا کہ جتنے یہودی سوداگر عراق میں رہتے تھے، طلباء ان سے قرضے لیتے تھے اس شرط پر کہ جب اودھ سے لکھنؤ سے ہمارا وظیفہ آئے گا ہم ادا کر دیں گے. سوداگر ضمانت سمجھتے تھے کہ وہاں سے وظیفہ آئے گا ضرور ان کا. اس طرح علم کو پڑھایا ان بادشاہوں نے، علم کو پالا، علم کی پرورش کی، علماء بنائے، مدرسے بنائے. پہلا مدرسہ لکھنؤ میں بنا، سلطان المدارس، بادشاہ نے بنایا، واجد علی شاہ نے. اس کا نام ہی سلطان المدارس اس لیے ہوا کہ بادشاہ کا خطاب تھا سلطان عالم، ان کے نام پہ آج تک مدرسہ چل رہا ہے علماء کا. یہ جتنے آپ نے یہاں علماء دیکھے سب وہیں کے پڑھے ہوئے. مولانا محسن صاحب مر گئے، مارٹن روڈ میں جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے، اسی مدرسے وہیں کے پڑھے. یہ ابن حسن صاحب رہتے ہیں خیرگر میں جو جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، مولانا ابن حسن صاحب اسی مدرسے کے پڑھے. پھر عربک کالج، یہ جو آپ نام سنتے ہیں مولانا محمد مصطفیٰ جوہر، سلطان المدارس کے پڑھے. یہ جو آپ نے نام سنا ہوگا مولانا بشیر صاحب فاتح تحصیلہ، وہیں کے پڑھے. آپ نے نام سنا ہوگا مولانا حافظ کفایت حسین، وہیں کے پڑھے. یہ سارے علماء لکھنؤ کے پڑھے تھے. وہی علم بٹ رہا ہے. انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے، اور یہ معیار تھا وہاں کی تعلیم کا کہ وہاں سے اٹھ کے سیدھے نجف جائے. اور نجف والے متاثر ہوتے تھے کہ بھئی یہ وہاں سے پڑھ کے آئیں، اس لیے کہ وہ تحقیقی شہر ہے. دنیا کی سب سے بڑی کتاب ولایت علی پر لکھنؤ میں لکھی گئی، طبقات الانوار.
اس سے پہلے مولا علی کی ولایت پر کوئی کتاب نجف ایران عراق میں نہیں لکھی گئی تھی، پہلی کتاب کائنات کی، اور ایک خاندان نے 4 پشتوں تک لکھا، 4 پشتوں، پہلے عالم وقت علی قلی صاحب، پھر ان کے بیٹے سرکار حامد حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ، پھر ان کے بیٹے سرکار ناصر حسین صاحب قبلہ ناصر ملت، پھر ان کے بیٹے سعید الملت نے لکھا، اب ان کے بیٹے مولانا غروی صاحب لکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس کتاب کا پیش لفظ لکھا ہے۔ اب جو 5 پشتے ولایت علی کا قلم پکڑے ہو، اس نے ایک صفحہ اس پہ لکھا، مولانا غروی صاحب روح الملت، یہ 5ویں پشت ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ، کس بارے میں سب سے بڑا؟ پوری دنیا میں اہل سنت کی حدیث کی کتابیں سوا ناصر ملت کے کتب خانے کے کہیں نہیں پائی جاتی، اس لیے ہر سنی عالم جب کوئی کتاب لکھنے لگتا تھا تو اس کتب خانے کی زیارت ہوا۔ جب شبلی نعمانی نے چاہا کہ حضرت عمر کی زمانیات لکھیں تو سنیوں کے کتب خانے میں حوالے کی کتابیں ہی نہیں ملی، آنا پڑا یہاں حوالہ لینے، اور جب شبلی یہاں آئے الفاروق لکھنے کے لیے تو وہ لکھتے دنگ ہو گئے ناصر ملت کے حافظے پر، اس لیے کہ وہ یہ پوچھ رہے تھے فلاں 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 کتابیں مجھے چاہیے، تو وہ اپنے کمرے سے نہیں اٹھے، انہوں نے کہا آپ کو جو کتابیں چاہیے اس کے نمبر یہ ہیں، فلاں فلاں ریک میں یہ کتابیں ملیں گی، اور آپ چونکہ حضرت عمر کا حال لکھ رہے ہیں تو یہ اور یہ کتاب کے صفحے دیکھتے جائیے گا، وہاں آپ کو چیزیں ملتی جائیں گی۔ ایک ایسی بھی کتاب ہے اس کتب خانے میں جو دنیا کے لیے حیرت انگیز ہے، ایک کتاب لکھی گئی بہت قیمتی اور وہ غائب ہو گئی، وہ غائب ایسے ہو گئی کہ جہاز پر کتابیں چرا کے بھاگ رہے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ ڈچس ہالینڈ کے لوگ، فرانس کے لوگ جب ہندوستان پہ قابض تھے تو کتب خانے چرایا کرتے اور اسٹیمر پہ جہاز پہ کتابیں لا کے یورپ لے جاتے تھے۔ ایک جہاز ڈوب گیا، اس میں جہاز ڈوبا تو وہ کتاب اسی جہاز میں تھی، اور تھی تو بڑی حدیث کی قیمتی کتاب، ڈھونڈ کہاں گئی کتاب، کہاں گئی، ایک ہی قلمی نسخہ تھا۔ اب وہ جہاز ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہوا، اس میں بیل مچھلی گھسی اور ساری کتابیں کھا گئی، اور وہ کتاب بھی نگل گئی جو دنیا کی قیمتی کتاب تھی۔ پھر وہ مچھلی شکار میں پکڑی گئی، پھر وہ افریقہ میں جا کے حلال ہوئی، جب اس کا پیٹ چیرا گیا تو محفوظ وہ کتاب نکلی، وہاں کے مچھیروں نے وہ کتاب بیچی، وہ کتاب بک کر یہاں کتب خانہ ناصری میں آئی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مچھلی کے پیٹ سے یہ کتاب برآمد ہوئی۔ عراق میں مچھلی کے پیٹ سے یونس جیسا نبی برآمد ہوتا، لکھنؤ میں مچھلی کے پیٹ سے سنیوں کی علمی کتاب۔ اب وہ کتاب دیکھنا ہے تو وہاں جائیں سارے لوگ۔ یہ ہے علمی سطح لکھنؤ، عزاداری پڑھوں گا تو وہاں کاج محل میں، ایسا لکھنؤ چھوڑ کے مرزا پھسی کہاں جائیں، اور ادھر 6 مہینے پورے ہوئے، لوگوں نے کہا اب آپ پریشان نظر آ رہے، کہا بھائی اب محرم آ گیا، اب کعبے میں دل نہیں لگ رہا، اور بس سلام لکھنا شروع کر دیا، کعبے کا سیاہ پردہ، کعبے کے سنگ در سے سر اپنا پٹک رہا ہے، سلام لکھتا ہوں حرم میں قلم سے زمزم ٹپک رہا۔ اب یہ پٹک اور ٹپک کا سلام موجودہ آپ کی ساتھ پڑھ چکے ہیں، محفوظ ہے کیسے؟
یہ ہے مرزا فصیح. اب جائیں. ایک بار نکل گئے روم چلے گئے، روم پہنچ گئے. روم کے صحرا میں ایک قصر نظر آیا، کھنڈر، رومنس پلرس میں، کوئی پرانے 10,000 برس پہلے کسی کا محل تھا بادشاہ کا. وہاں ایک پتھر کا شیر دروازے پہ بیٹھا تھا. اس کے قریب سے جو گزرے تو دیکھا وہ شیر رو رہا ہے. پتھر کے شیر کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. رک گئے. اب جو حساب لگایا کہ آج تاریخ کیا ہے تو پتہ چلا آج عاشور ہے. راستے میں جناتوں سے باتیں ہوتی تھیں. زعفر جن ایسی جگہ کی سیر کراتے تھے کہ چلو ہم تمہیں بتائیں کہ صحراؤں میں کہاں حسین ہو رہا ہے. اور جو حالات دیکھے، جس طرح جہاں گشت میں دنیا کے عجائبات دیکھے تھے، اس طرح مرزا فصیح نے دیکھے. اور وہ سارے معجزات اپنے مرثیوں میں نظم کیے. حسین کا مرثیہ صرف مرثیہ نہیں ہے، جاوید صاحب اور زیدم صاحب دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے، شاعر بھی ہیں، مرثیہ‌دار بھی ہیں، تحت اللفظ مرثیہ بھی پڑھتے ہیں. اور ان دونوں کا خاندانی جو ورثہ چلا آ رہا ہے، علم و ادب، اعلیٰ خاندان سے دونوں حضرات تعلق رکھتے ہیں. یعنی اعلیٰ ہمارے یہاں یہ مثال نہیں ہے کہ وہ جلال الدین محمد اکبر. ہمارے یہاں اعلیٰ وہ ہوتا ہے کہ اس کی نسلوں میں حسین کا غم کیسے منایا گیا. کتنی بڑی عزاداری اس کے خاندان میں ہوتی تھی. ہمارے یہاں اعلیٰ کی پہچان یہ. تو ایسے ہی مرزا فصیح تھے کہ جن کی نسل میں نجمہ افندی تھے، جو فخر کیا کرتے تھے کہ میں مرزا فصیح کے خاندان سے ہوں. کون نجمہ افندی؟ دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام. یہ ہے نجمہ افندی. 2000 صفحے کی کتاب آئی ہے ان پر. 2000 صفحے کی کتاب آئی نجمہ افندی، جو مرزا فصیح کے 5ویں پشت میں. یہ سب وہ حسینی لوگ جنہوں نے عمریں سر پر دی چیخ کر اب تک ہے زبانوں پہ علم تھا. جن کی نظر میں علم بھی ہے، سقہ بھی ہے، مشق سکینہ بھی ہے. یہ صرف ادب نہیں ہے، یہ دنیا کا انسائیکلوپیڈیا ہے. حسینی ادب کیا کیا بول گیا اتنی دیر میں حسینی ادب سے. کہاں کی میں نے سیر کرا دی. چلے تھے ہم روضہ عباس، سفر کیا کعبے تک، اور ہم اپنی سرزمین پر بھی رہے. تو آپ نے غور کیا، روضے روئے زمین پر پہلی بار بنے تو حسین اور عباس، اس کی نقلیں بنی. اب میرا جملہ ضائع نہ کیجئے گا، گنبد خضرا روضہ حسین کی نقل ہے. اور ابھی نہیں، آپ کو مزہ نہیں آئے گا، دنیا کی ساری مسجد نبوی کی نقل ہے. مسجد نبوی روضہ حسین کی نقل. یہ اب ایسی بنی ہے، پہلے ایسی نہیں تھی. ایک جھوپڑی پڑی ہوئی. جب روضہ حسین بنا تو اسی نقشے کی مسجدیں بننے لگی. روضہ حسین سے پہلے مسجد ایسی نہیں ہوتی تھی کہ 2 مینار اور 1 گنبد. مسجد صرف کعبے کی نقل 4 دیواری ہوتی تھی. پہلی بار حسین کے روضے نے بتایا کہ توحید کی نشانی یہ ہے کہ 2 مینار بلند ہو جائیں. جب تک چیز بلند نہیں ہوگی اللہ کو نہیں بتا سکتی. یہ مینار کا تصور آیا کہاں سے؟ تصور علم سے آیا. میناروں کا تصور علم سے آیا. مینار توحید کا سمبل ہے، علم بھی توحید کا سمبل.
علم توحید کو بتاتا ہے، پنجہ نہیں ہے، اللہ لکھا ہے، پنجہ نہیں ہے، اللہ لکھا ہے۔ ایک ہی عباس کے علم میں موسیٰ کے دو معجزے ہیں، موسیٰ کے دو ہی معجزے قرآن میں ہیں، ایک ید بیضا ہاتھ اور ایک ڈنڈا عصا۔ علم میں عصائے موسیٰ بھی ہے، ید بیضا۔ عباس موسیٰ کے دونوں معجزے غائب، نہ ید بیضا رہا نہ عصا رہا، عباس کا معجزہ